جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ آپ اللہ کے لیے اپنی عبادت کے لیے وقت نکال لو تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے تونگری کے دروازے کھول دے گا، اور اگر تم اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے تو پھر اللہ رب العالمین، یہ بھی حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں پھر فضول کاموں کے اندر الجھا دے گا اور پھر تمہارے اوپر فقر بھی طاری کر دے گا۔ جب بندہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں ہے کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا تو پھر اللہ رب العالمین اس کو فضول کاموں کے اندر الجھا دیں گے اور پھر اس سے فقر یعنی فقیری کو دور نہیں کریں گے، روکیں گے نہیں۔ یعنی یہاں پر ہمیں دو سزائیں اور دو جزائیں ملتی نظر آ رہی ہیں۔ یعنی جو بندہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقت نکال لیتا ہے، عبادت کے لیے مشغول کر لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے جزا کے طور پر، انعام کے طور پر یہ دیں گے کہ اس کو فقیری سے دور کر دیں گے، اس کے دل کو غنا سے، سخاوت سے بھر دیں گے، اس کے ہاتھوں کو رزق سے بھر دیں گے۔ اور اگر وہ اللہ کی عبادت کے لیے خود کو مشغول نہیں کرے گا تو اس کو دو سزائیں یہ ملیں گی کہ اللہ رب العالمین اسے فضول کاموں کے اندر الجھا دیں گے اور پھر اس سے فقیری کو دور نہیں کریں گے اور بلکہ فقیری کے اندر اسے ڈال دیں گے۔ اب دیکھیے ذرا، یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو نماز تک کی پابندی نہیں کرتے بلکہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، سال میں شاید عید کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق انہیں ملے کہ نہ ملے، نماز جنازہ کے لیے کبھی نہیں گئے، یعنی عبادت کی طرف تو وہ آتے ہی نہیں ہیں، ذکر و اذکار کی طرف تو وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، ان کے پاس اگر روپے کی شکل میں، اگر کرنسی کی صورت میں لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ بھی موجود ہو تو کیا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے۔ میں نے دیکھا ہے، میرا بھی مشاہدہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ کہ وہ فضول کاموں کے اندر الجھے ہوئے ہوتے ہیں، فضولیات کے اندر، لغو کاموں کے اندر اپنے آپ کو الجھایا ہوا ہوتا ہے، بلکہ الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس الجھنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بیچارگی کے اندر، لاچارگی کے اندر محسوس کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو لاچار محسوس کرتے ہوئے وہ اسی طرح ہی فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ایک غریب بندہ روزی نہ ملنے کی وجہ سے، ایک غریب بندہ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسا شخص کہ جو عبادت بالکل نہیں کرتا، شراب پیتا ہے، یا اسی طرح کسی اور برائی کے اندر ملوث ہے، یا اسی طرح وہ فضول کاموں کے اندر کہ جس کا نہ دنیاوی حوالے سے کوئی فائدہ ہے، نہ دین کے حوالے سے بلکہ نقصان ہے، ایسے کاموں کے اندر مشغول ہے، الجھا ہوا ہے، تو دیکھیے کہ ایک طرف وہ ہے، دوسری طرف وہ کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے کچھ وقت نکالا ہوا ہے، اپنی پلاننگ اس طرح کی ہوئی ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے وہ وقت نکال پائے، یا سادہ زبان میں کہ وہ نمازوں کے لیے وقت نکال لے۔ تو آپ دیکھیے ذرا کہ ایک طرف وہ بندہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں جب ایسے کاموں کے اندر جو فضول ہے مشغول کر دوں گا تو پھر کیا ہے، اس کی امارت کا احساس کدھر گیا، اس کے دل کے اندر جو غنا کا ایک تصور اور ایک امیج ہونا چاہیے تھا وہ کدھر گیا، بلکہ اس کے دل کے اندر یہی ہوگا، یار میں یہ نہیں کر سکا، میں فلاں نہیں کر سکا، یعنی وہ سارے احساسات وہ ہوں گے جو ایک فقیر کے احساس ہوتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کے لیے خود کو فارغ کر لینا، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال لینا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور پھر اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہمارے دل کے اندر امیری کو ڈال دیں گے، ہم دل کے امیر ہو جائیں گے، اور جب بندہ دل کا امیر ہو جائے تو پھر انسان بہت ساری ایسی مصیبتوں سے، مشکلوں سے بچ جاتا ہے کہ جو انسان غربت کا احساس کرتے ہوئے، غریبی کے اندر مبتلا ہو کر، غریبی کا احساس کرتے ہوئے یا کمپلیکس کا شکار ہو کر جن میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔